أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ ہے حج بیت اللہ کا اور حج بیت اللہ کے احکامات اور مسائل اور فضائل کا ذکر ہے۔ ان آیتوں میں بھی حج بیت اللہ کا ایک حکم ہے اور اس کے سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ اللہ کو خوب یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ حج ہو گیا، حج ہونے کے بعد قربانی بھی ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا، اب مینا میں تمہارا قیام ہے، تو اس قیام کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ ایام معدودات گنتی کے دنوں سے مراد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ حکم نہ صرف حاجیوں کے لیے ہے بلکہ پوری دنیا اور کائنات میں پھیلے ہوئے تمام ایمان والوں اور تمام ایمان والیوں کے لیے ہے۔ اللہ کا ذکر تو
کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نماز اس کا ایک وقت ہے، روزہ اس کا وقت ہے، حج کا ایک وقت ہے، قربانی کا وقت ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت۔ ہر وقت جو دعائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اگر مسلمان ان دعاؤں کو پڑھے تو ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ جب سو کے اٹھے تو دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد آدمی فراغت کے لیے جاتا ہے، استنجا کرنے جاتا ہے۔ جب استنجا کرنے پہنچے تو کہاں باہر ہی کھڑے ہو کر کے پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اب کیا اللہ کا ذکر کرو گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ جو خبیث جن اور خبیث جن عورتیں ان گندے مقامات پر ہیں، میں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ اس لیے کہ ان سے بچنا بڑا مشکل ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھتے، اور وہ گندے مقامات پر ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان انسان کو خبطی بنا دیتا ہے چھو کر، اس میں تصرف کر کے۔ اتنی قدرت شیاطین کو ہے کہ انسان کے جسم میں گھس جائیں، اور ایسے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ ان الشیطان من الانسان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے تصرف کرتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس نقصان سے بچانے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں، تم بچ نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیت الخلا گئے یا غسل خانے میں گئے، ذکر اللہ کا نہیں کیا تو مرے ہوئے نکلے، وہاں سے دروازے توڑ کے ان کو نکالا گیا۔ کتنے ایسے جو اندر گئے باہر آئے تو اول فول بک رہے، خبطی بن گئے۔ کیوں؟ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے ذکر میں بڑا پاور ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق اور رحیم ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی امتی شیطان کی زد میں آئے اور اس کو نقصان پہنچا سکے، اس لیے آپ نے سکھا دیا۔ یہ ماں نے نہیں سکھایا، باپ نے نہیں سکھایا، اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی امت کے لیے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور رحیم ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے نبی پر وہ چیز گراں گزرتی ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ کسی بھی امتی کو تکلیف پہنچے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے۔ جب دنیا میں آپ تشریف فرماتے ہیں جب بھی دکھتا تھا، اور آج بھی آپ قبر پاک میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور آپ کو امت کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ فرشتے جا کے بتاتے ہیں، اچھے حالات ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، امت کی تکلیفیں سنتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے شفیق ہیں آپ، تو فرمایا کہ ذکر کر لینا۔ یہ ذکر کب کریں گے؟
بیت الخلا جاتے وقت استنجا کرنے کے لیے جب گئے، اور جب نہانے کے لیے گئے غسل خانے میں جب بھی یہی دعا پڑھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف بیت الخلا جاتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، غسل خانے جاتے وقت لوگوں کو پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔ کیوں؟ شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ گندی جگہوں پر۔ بیت الخلا بھی گندا مقام ہے اور باتھ روم بھی کیا ہے؟ گندی تو مقام ہے۔ گندگی کو دور کرنے کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے تو وہاں جاتا ہے آدمی۔ تو یہ گندے لوگ گندی جگہوں پر رہتے ہیں، اور فرشتے پاک ہیں، وہ پاک جگہوں پر رہتے ہیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، اور شیاطین گندے مقامات پر رہتے ہیں اور نقصان پہنچائیں گے یہ تمہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جب کبھی موقع ملے تو کٹ سے اس کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے فرمایا ذکر کر کے جانا۔ اب جب وہاں پہنچے، اب اتنی تو ذکر کر نہیں سکتے، یہ تو گندا مقام ہے، یہاں تو ذکر کر نہیں سکتے، اسی لیے کہا باہر جا کے جب جاؤ تو پڑھ لو یہ دعا۔ اگر اتفاق سے بھول گئے تو اب کیا کریں؟ باہر پڑھنا بھول گئے، اتفاق سے اندر داخل ہوئے، اب کیا کریں؟ ان کو قابو میں کرو، کوئی آدمی نہیں ہے کیا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ کہتے ہیں جب بھول جاؤ خدا کو تو جب یاد آ جائے تو اللہ کو یاد کرو۔ اب زبان سے تو نہیں یاد کریں گے لیکن دل میں یاد کرو، یہ دعا دل میں پڑھ لو۔ وہاں سے فراغت کے بعد نکلیں گے آپ، جب نکلے تو کہا پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اب ذکر کیا کریں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے گندگی کو دور کر دیا۔ اگر وہ گندگی ہمارے جسم میں رہتی تو کتنی تکلیف کی بات تھی۔ جس نے گندگی کو دور کر دیا، جن کا پیشاب رک گیا وہ کیا کریں بیچارے، دوائیں کھا رہے، آپریشن ہو رہے۔ الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے یہ، پیشاب آسانی سے ہو گیا، قضاء حاجت آسانی سے ہو گیا، اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب نعمت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی، جس نے ہم سے دور کر دی گندگی، اور اذا کے ایک معنی ہے تکلیف دہ چیز، جس نے ہم سے دور کر دی تکلیف دہ چیز۔ ظاہر ہے استنجا کسی آدمی کو نہ ہو، پیشاب رک جائے، قبض ہو جائے شدید، تو کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تکلیف اللہ نے دور کر دی بغیر دوا کے، بغیر پیسے کے، بغیر علاج کے۔ یہ اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کو یاد کرو۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، جس نے ہم سے گندگی کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آدمی کو سکون ملتا ہی نہیں ملتا۔ یہ سکون کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اس کو پیسوں سے آپ خرید نہیں سکتے۔ ذکر بھی کیا، شکر بھی ادا کیا، اور آپ کو پتا ہے میٹر چل رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں، بولو، ثواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ بھئی پیشاب تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، پیشاب تو ہر مذہب والا کرتا ہے، قضاء حاجت تو بشری تقاضا ہے تو ہر آدمی پورا کرتا ہے، لیکن اگر اسے نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرو گے تو یہ طریقے سے تمہیں آرام و راحت بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ اس پر ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ تو استنجا کر کے اب آ گئے، اب کیا کر رہے ہیں آپ؟
وضو کرنا شروع کیا. وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا وضو میں ایک ہی دعا سنت ہے. باقی دعائیں بزرگوں نے بتائیں، ہاتھ دھوئے تو یہ دعا اور کلی کرے تو یہ دعا، مگر احادیث میں جو منقول ہے وہ ایک ہی دعا ہے. اور عجیب ہے وہ دعا، بڑی عجیب ہے وہ دعا جس کی ضرورت سب کو ہے. یہ وضو کے درمیان میں پڑھنے کی ہے. ایک صاحب نے کہا محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت باقی تو سب انتظام ہو گیا، مکان کا انتظام نہیں ہوا اور میں پریشان ہوں، مکان کا بھی انتظام ہو جائے. حضرت نے فرمایا وضو کے بیچ میں، وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں اے اللہ وسعت کشادگی پیدا کر دیے، تنگی نہ ہو میرے گھر میں. اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری اور وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. کل میں نے کچھ دن پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا ہوا، مکان کا انتظام ہو گیا. مکان صرف نہیں، حضور نے فرمایا مکان نہ مانو، مکان تو بہت بڑا ہے مگر اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف جب سے خریدا ہے پریشان ہے. وسع لی فی داری، میرے گھر میں کشادگی پیدا کر دیجیے، گھٹن نہ ہو اس میں پریشانی نہ ہو، اس میں سکون ہو، اس میں اطمینان ہو. گھر کا مقصد کیا ہے، مکان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھنے میں اچھا لگے، لوگ تعریفیں کریں، بہت اچھا مکان آپ نے بنایا، یہ تھوڑی ہے. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. آدمی کو سکون پوری دنیا میں کہیں بھی ہو آئے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے، مگر سکون اس کو کہاں ملتا ہے؟ اپنے ہی جھوپڑے، اپنے ہی گھر میں ملتا ہے. گھر سے باہر رہتے ہیں تو اچھا لگتا، گھر میں جیسے ہی آتے طبیعت چاہتی بھاگ جائے، گھٹن. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مانگنا اللہ سے کیا چاہیے، خالی گھر نہ مانگو، جو اصلی چیز ہے وہ مانگو. وسع لی فی داری، ہمارے گھر میں اللہ کشادگی پیدا فرما، اور بارک لی فی رزقی، اور ہمیں روزی زیادہ دے دیے. یہ نہیں کہنا ہے زیادہ تو بہت ہے، بہت پیسہ مگر خودکشی کر رہے ہیں. اور بارک لی فی رزقی، روزی میں برکت عطا فرمائیے. پھر وضو ہو گیا، اب وضو ہو جانے کے بعد کا پھر دعا پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. اب کون سی دعا پڑھنا ہے؟ پڑھو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے. کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے دیے، یہ نہیں کہ بغیر توبہ کے مر گئے، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا حادثہ ہوا، نہ اللہ کہہ سکے، نہ استغفر اللہ پڑھ سکے، نہ توبہ کر سکے. اللہم اجعلنی من التوابین، توبہ کرنے والوں سے نہیں، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے، خوب دل بھی پاک، جسم بھی پاک، ایسے لوگوں میں سے بنا دیجئے. یہ دعائیں چل رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے. پوری نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے. نماز ذکر سے شروع، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے. سبحانک اللہم، اللہ کا ذکر ہے. الحمد شریف، اللہ کا ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، زکوٰۃ میں قرآن نہیں، نماز میں قرآن فرض ہے.
پھر سبحان ربی العظیم ذکر ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ذکر ہے، ربنا لک الحمد ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات ذکر ہے، درود شریف ذکر ہے، دعا ذکر ہے۔ اب وہ نماز سے فارغ ہو گئے، پھر 3 مرتبہ کہتے تھے اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ذکر ہے، سنتیں ذکر ہیں، نوافل ذکر ہیں، تلاوت ذکر ہے۔ اب آپ گھر سے نکلے، سنتیں گھر پہ پڑھی، مسجد گئے، گھر سے جیسے ہی باہر نکلے پھر ذکر کرو، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر حادثے سے بچ جاؤ گے۔ پھر مسجد اللہ کے گھر میں پہنچے، اب پھر شروع کرو اللہ کا ذکر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے نبی پر درود و سلام ہو، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اب مسجد میں گئے تو ذکر کرتے ہو، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب اس کے بعد ناشتہ کرنے بیٹھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ناشتہ ختم ہوا، اب الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب ناشتہ ہو گیا، اب اس کے بعد کاروبار کے نکلیے، بازار، جب بازار نکلے کہا چوتھا کلمہ پڑھتے جاؤ بازار میں، چوتھا کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد دکان پہ بیٹھے، کہا وہاں ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ۔ غرضے کی ہر آدمی اگر آئینہ دیکھ رہے ہیں تو ذکر ہے، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو بھی ذکر ہے، کیا ذکر کریں؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، آئینہ دیکھنے میں بھی ذکر ہے، پانی پینے میں بھی ذکر ہے، لقمہ کھانے میں بھی ذکر ہے۔ اگر ہر وقت آدمی ذکر کرتا رہے، فرمایا یہی سنت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، ہر وقت کی اگر دعائیں پڑھتے رہو گے تو ہر وقت اللہ کے ذکر کرنے والے بن جاؤ گے، اور اللہ چاہتا بھی یہی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر وقت ذکر۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا تلواؤ اپنی نیکی، نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہتا تجھے یاد نہیں، مجھے یاد ہے تیری ایک نیکی، تجھے یاد نہیں مجھے یاد ہے۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا سونے کی حالت میں تو کہتا اللہ، نیند ہوتی تھی تمہیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، اس کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں، جس حالت میں اللہ کو ذکر کرو۔ ذکر تو پورے سال کرو، مگر ذکر کے کچھ خاص ایام ہیں جن میں ذکر اللہ کو بہت پسند۔ اللہ کہہ رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، گنتی کے چند دنوں میں، وہ تو روز کرتے ہی ہو، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ چند دن کون سے ہیں؟ فرمائے یہ دن ذی الحجہ کا چاند نکلا اور یہ دن شروع ہو گئے، ذی الحجہ کا چاند نکلتے ہی۔ اور یہ دن کیسے ہیں؟ پورے سال میں ایسے دن پھر کبھی آنے والے نہیں ہیں، اور ایسی راتیں ہیں پورے سال میں اب یہ پلٹ کے نہیں آئیں گی۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر، اللہ نے کوئی دن ایسے نہیں بنائے، کوئی دن ایسے نہیں بنائے، نہ شوال کے، نہ ذی قعدہ کے، نہ رمضان کے، نہ ربیع الاول کے، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ کو نیک عمل کرنا زیادہ پسند ہو، زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ کون سے 10 دن؟ کون سے؟ ذی الحجہ کے 10 دن۔ ہر عمل زیادہ پسندیدہ ہے، ذکر بھی ایک عمل ہے، تلاوت عمل ہے، تہجد عمل ہے، اشراق عمل ہے، صدقہ کرنا عمل ہے،
کسی غریب کی مدد کرنا عمل ہے۔ ان دنوں میں اشراق نہیں پڑھتے تو اشراق پڑھ لو، اوابین نہیں پڑھتے اوابین پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ ان دنوں میں جو بھی عمل کرو گے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، عام دنوں میں پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ جب بھی نیک کام کرو گے ثواب ملے گا، مگر ان دنوں میں بہت ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ مگر ان دنوں میں اگر روزہ رکھو گے تو اس روزے کا کیا کہنا؟ فرمایا کہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک جو بھی روزہ رکھ لے، امیر اور غریب اور حافظ اور قاری اور جاہل اور مرد اور عورت، در میخانہ واہ ہے سب کے لیے، شرط لیکن وفا ہے سب کے لیے۔ ایک روزہ رکھے گا اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے۔ ذی الحجہ کے بعد بولو پھر نہیں دیں گے ہم تمہیں۔ ان 10 دنوں کے بعد جو دوسرے دن گزریں گے ان میں بھی روزہ رکھو گے، روزہ ثواب ملے گا، مگر یہ ثواب بولو یہ نہیں دیں گے ہم تمہیں ثواب۔ یہ دن ہی بڑے عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں، غفلت میں نہ گزر جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور فجر سے مراد ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر۔ ہلکے میں نہ لینا، ہم قسم کھا کے بتا رہے ہیں یہ بہت مبارک دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے، قسم ہے اس دن کی۔ پھر فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس میں صرف راتیں نہیں مراد ہیں، دن بھی مراد ہیں۔ 10 راتیں اور 10 دن، کب سے؟ پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک۔ ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں ایسے دن پھر نہیں ہیں، یہ بڑے عظمت والے دن ہیں، بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ شفع کہتے ہیں جو 2 سے برابر برابر ڈیوائیڈ ہو جائے۔ 10 کو اگر 2 سے تقسیم کیا جائے تو برابر برابر تقسیم ہوگا، لہذا 10 تاریخ قربانی کا دن، یوم النحر، یہ کیا ہے؟ شفع۔ اس دن کی قسم پھر سے کھائی اللہ نے، یہ بہت فضیلت والا دن ہے۔ والوتر، اور طاق عدد جو دن ہے اس کی قسم، طاق کی قسم، طاق کا مطلب جو 2 سے برابر ڈیوائیڈ 9، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ۔ اس دن کی قسم کھا رہے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھنا، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9 ذی الحجہ کا اس دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر۔ اتنا ثواب اللہ میاں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ کوئی یہ روزہ نہ رکھے نا۔ ارے بولو اتنا فائدہ کیوں بتایا جا رہا اپنے نبی کی زبان سے؟ تاکہ کوئی غفلت میں ان دنوں کو نہ گزار دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، 2 سال نہیں، 1 سال میں 365 دن ہوئے، چاند کے اعتبار سے 355 دن ہوئے، لیکن فرمایا 2 سال کے روزے نہیں، 620 اور 640 اس طرح اس میں نہیں، بلکہ کتنے؟ 1000 روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ یہ ثواب رمضان کے روزے پہ نہیں ہے، کب ہے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ اور لطف کی بات یہ، امتحان تمہارا لے رہے ہیں، ہم فرض نہیں کریں گے یہ روزہ، جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ نہیں رکھے گا تو ماریں گے بھی نہیں، پٹائی بھی نہیں کریں گے، مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، بڑی مشکل، آتے ہی گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ جانے آتے ہی کاہے کے لیے، بڑی مشکل ہے۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کیا بتایا؟ فرض نہیں کریں گے، نفل ہے، مستحب ہے، ثواب اتنا ہے۔
امتحان ہے تمہارا، دیکھیں کیا کرتے ہو۔ 1000 روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ اور ذی الحجہ کا 9 تاریخ نرالی تاریخ، نرالی تاریخ کیسے کا دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بعد میں آتا، رات پہلے آتی۔ آج تھا دوشنبے کا دن، ختم ہوا، یہ رات جو آئی ہے یہ رات کون سی ہے؟ یہ منگل کی ہے، کل منگل آئے گا، رات پہلے آئی منگل بعد میں، ہے نا؟ اور اس کے بعد کل کا جب دن گزرے گا تو وہ رات منگل کی نہیں ہوگی بلکہ بدھ کی ہوگی۔ پورے سال میں ہر دن کی رات پہلے دن بعد میں، صرف ایک دن ایسا ہے جس سے پہلے جو رات آئی وہ بھی اسی کی ہے اور بعد میں جو رات آئی وہ بھی اسی کی ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے جو رات ہے، 8 تاریخ جب ختم ہوئی تو جو رات آئی یہ کون سی رات ہے؟ 9 کی رات ہے، اور 9 کا دن ختم ہو گیا۔ اب جو رات آئی ہے تو یہ 10 کی رات نہیں ہے، یہ بھی 9 کی رات ہے۔ صرف ذی الحجہ کا معاملہ 9 ذی الحجہ کا۔ اس لیے حاجی اگر پہنچ گیا رات میں، 9 ذی الحجہ کی رات میں حج ہو گیا، 10 ذی الحجہ کو پہنچ گیا، غروب آفتاب سے پہلے تو حج ہو گیا، دن ڈوب گیا، اب تو یہ 10 کی تاریخ شروع ہے، کہا نہیں یہ بھی 9 کی ہے۔ عشاء میں پہنچ گیا، 12 بجے رات میں پہنچ گیا، طلوع صبح صادق سے پہلے پہنچ گیا، آکسیجن لگا ہوا ہے، نبضیں چل رہی خالی، اسٹریچر کے اوپر ہے، ایمبولنس میں ہے، اور اس کو وہاں سے گزار دیا گیا میدان عرفات سے، تو حاجی ہو گئے۔ اور اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے حکمرانوں کو، وہ کیا کرتے؟ وہ سمجھتے کتنا نازک مسئلہ ہے، یہ حج کرنے آیا زندگی بھر کی کمائی صرف کر کے، اور اگر عرفے کا دن نہ ملا، اس کو میدان عرفات نہ پہنچا تو اس کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا، حج ختم ہو گیا، حج فوت ہو گیا، اور فوت ہی نہیں ہوا، اس حج کی اس پر قضا کرنا بھی فرض ہے۔ اس حج کی قضا کرنا بھی، اور قضا کب ہوگی؟ قضا کب ہوگی؟ بھائی نماز اگر چھوٹ گئی، وقت نکل گیا تو پڑھ لو، قضا ہے۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے، شوال میں رکھ لو، قضا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکے، بعد میں شوال میں دے دو، وقت نکل گیا، تاریخ نکل گئی، کیا ہے؟ یہ بھی قضا ہے۔ لیکن حج اگر چھوٹ گیا آپ کا تو پھر بتائیے قضا کیسے کریں گے آپ؟ اگلے سال انہی دنوں میں قضا ہوگا، یہ 1 سال کے بعد انہی دنوں میں یہی آنا پڑے گا۔ اگر کوئی سوچے عرفات کے میدان میں جانا ہے، حج میں بھائی 1 دن جانا ہوتا ہے، اور ہم عرفات کے میدان میں جائیں گے اور وہاں 1 مہینے تک اعتکاف کریں گے، اور جہاں کنکریاں ماری جاتی 1 ہفتے وہاں رہیں گے، 7 ماری جاتی ہے ہم 72 ماریں گے، تو کچھ بھی کر لو، حج تھوڑی ہوگا تمہارا، یہ تو انہی تاریخوں میں ہوگا، اٹھتے وقت پر ہوگا۔ تو یہ 9 ذی الحجہ عجیب و غریب تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں اللہ اتنے بندوں کو معاف کرتا، اتنے بندوں کو کبھی نہیں معاف کرتا، اور اس تاریخ میں شیطان کو اتنا درد ہوتا ہے، اتنا کبھی نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیتا۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، اگر سارے روزے نہ رکھ سکے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ انشاءاللہ، بولو بھائی، انشاءاللہ رکھیں، اللہ سے توفیق مانگیے۔ اور کیا معلوم اگلے سال ملے نہ ملے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے امید ہے 1 سال کے پچھلے گناہ
اور 1 سال کے اگلے گناہ اس روزے کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا۔ اور ہم لوگ گنہگار تو ہیں نہیں، ہے نا؟ کرے ہاں نہیں ہیں، ہم لوگ گنہگار تو بہت ہیں۔ اللہ نے گناہوں کی معافی کا انتظام کر دیا، 1 روزہ رکھو گے 1 سال کے پچھلے گناہ، 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور کیا لیجئے گا؟ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ زندگی کو دراز کرے، بار بار یہ دن نصیب فرمائے، لیکن اس کا اہتمام کریں۔ اب آ گیا ہے ہاتھ میں تو پھر یہ جانے نہ پائے، کریں گے بھائی انشاءاللہ عمل۔ فرمایا ہر عمل پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، ذکر کرو ان دنوں میں۔ جب سے شروع ہو جائے ذی الحجہ کا چاند، آپ نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو۔ عام دنوں میں تو پڑھتے ہو، جیسے چاند ہو جائے کثرت سے پڑھو، لیکن جب 9 ذی الحجہ آ جائے تو ہم بتا رہے ہیں تمہیں عام ذکر نہیں کرنا ہے، جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ ایک خاص ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر جس کا جی چاہے کرے نہ کرے ایسا بھی نہیں ہے، ہر آدمی کو کرنا ہوگا۔ اللہ نے 9 ذی الحجہ کو ذکر کو لازم کر دیا، پوری دنیا حاجیوں پر نہیں خالی، وہ تو اللہ کی توفیق سے وہاں پہنچے ہیں، اور پوری دنیا کے جو ایمان والے ہیں فرما تم یہی رہو اور ذکر کرو، ہم تمہیں ذکر بتاتے ہیں۔ وہ ذکر تمہیں کرنا ہے اور وہ لازم کر دیا، اگر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری پٹائی ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ قربانی والا کرے، بغیر قربانی والا، قربانی والا غیر قربانی والا، مرد عورت نوجوان بزرگ شہری دیہاتی ہر آدمی کرے۔ کب کرنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد۔ کب سے شروع کرنا ہے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے، فجر کی نماز کے بعد سے، یعنی جمعرات کے دن عید ہے تو بدھ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا لازم ہے۔ اس کا نام ہے تکبیر تشریق۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ ذکر بہت پسند ہے۔ یہ ذکر ہے کیا؟ کیوں اتنا پسند ہے؟ یہ صفا مروہ کے درمیان لوگ دوڑ رہے ہیں، کیوں دوڑ رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ دوڑی تھی یہاں۔ اچھا کاہے کے لیے دوڑی تھی؟ ان کے پاس پانی بہت تھا، بولو، پانی ختم ہو گیا تھا، پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں۔ آج آپ کے پاس پانی ہے، بوتل آپ کے پاس پانی کی ہے، اس کے باوجود دوڑو یہاں۔ ارے ہے یا نہیں؟ پانی ہے پھر بھی دوڑو۔ حاجرہ دوڑی تھی، مجھے ان کا دوڑنا پسند آیا ہے۔ یہ قیامت تک جو آئیں گے حج اور عمرہ کرنے، ان کو دوڑنا پڑے گا یہاں۔ زندگی میں کبھی دوڑے ہو یا نہ دوڑے ہو؟ یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا، اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ کیوں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ بیٹے سے کیوں کہا تھا؟ کہ اگر بیٹا کہہ دے گا ٹھیک ہے تو ذبح کرے گا، کہ کہہ دے گا نہیں ٹھیک ہے تو نہیں کریں گے؟ نہیں، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا امتحان لیا۔ ابراہیم بھی امتحان میں پاس اور بیٹا بھی پاس۔ ابراہیم کہہ رہے مجھے، میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ حکم الہی ہے، آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
یہ جواب دنیا میں کوئی دے سکتا ہے اپنے باپ کو؟ کوئی دے سکتا ہے یہ جواب؟ کاہے کا جواب ہے؟ ہم تمہیں ذبح کریں گے، اور وہ بیٹا کہے ذبح کر ڈالیے آپ، اور مجھے صبر، اور بیٹا کتنا بڑا ہے، امیدوں کی مرکز، بڑھاپے کی لاٹھی، منتوں سے مانگا ہوا 13 سال کا بیٹا، اور ایسا جواب دے رہا ہے، ایسا جواب یعنی آدمی حیرت میں پڑ جائے کہ ذبح ہونے کے لیے کہنا کہ کر ڈالیے اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ادب بات کرنے کا یہ سلیقہ کس نے سکھا دیا؟ انہی کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غرضے کی حضرت اسماعیل تیار ہو گئے۔ اب شیطان کو کہاں گوانا، وہ تو آ کر کے ورغلا رہا ہے، ماں کو کہیں بہکا رہا ہے، کہیں اسماعیل کو بہکا رہا ہے، کہیں اسماعیل کے راستے میں، ابراہیم کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو پتھر سے کنکریاں اٹھا کے مار دی 3 جگہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب جتنے بھی حاجی آئیں گے سب کے لیے لازم ہے یہاں پہ کنکریاں مارے۔ 30 لاکھ حاجی، خیموں کا شہر، کچھ نہیں کرنا ہے ان کو، صرف کنکریاں مارنے کے لیے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یہی پسند۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا، ابا جان میرا کرتا اتار لیجئے، آپ یہ میری ماں کو دے دینا، ان کو اس سے تسلی ہو، میرے ہاتھ پیروں میں رسی باندھ دیجئے تاکہ جب آپ ذبح کریں تو ہم پھڑپھڑائیں نہیں، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ بیٹے سے جب آنکھیں 4 ہوں کہیں محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ 13 سال کا بیٹا، اور وہ اپنے باپ کو مشورے دے رہا ہے، اور باپ کا اپنی حلق پر چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کی حلق پر چھری چلانا اور مشکل کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری تجویزوں پہ عمل کیا، ہاتھ بھی باندھے، پیر بھی باندھے، اور اس کے بعد برستی ہوئی آنکھوں سے کہا نعم العون انتا، میرے بیٹے تم اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں بڑے اچھے مددگار ہو۔ اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، اسلام کے معنی کیا ہیں؟ پہلے سے نہیں مسلمان تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا۔ ایک نیا حکم اللہ کا آیا جو بڑا سخت تھا، اس حکم کے آگے بھی ان دونوں باپ بیٹے نے اپنا سر رکھ دیا۔ یہ فلما اسلما۔ آج ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے اور زبانیں کتنی لمبی لمبی، جیسے برساتی مینڈک نہیں ہوتے برسات میں نکلتے ہیں، ایسے ہر قربانی کے زمانے میں اتنا پیسہ نالی میں بتائیے خون کی شکل میں بہا دیا۔ کتنی بیوہ عورتوں کی شادیاں اس میں ہو سکتی تھی، اور بتائیے یونیورسٹی اس سے بن سکتی تھی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا تھا۔ یہ غیر ایمان والے تو کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں نام کے وہ بھی کہتے ہیں یہ جاہل ہے۔ جانور زیادہ قیمتی ہے یا بیٹا زیادہ قیمتی ہے؟ اسماعیل جیسا بیٹا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ بیٹا نہ ذبح کروائیے، اس کی جگہ 100 اونٹ ہم ذبح کر دیں گے، کہا تھا اسماعیل علیہ السلام نے، کہا تھا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اللہ کا جب حکم آئے تو مصلحتیں نہ تلاش کیجئے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، حکم کے آگے جھک جائیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا جبین کے بل۔
جبین کہتے ہیں یہ جو سائٹیں ہوتی ہیں پیشانی کے بل نہیں ہیں، یہ جو متھے کے سائڈ میں اس طرف اور اس طرف جو کروٹیں ہیں جیسے جانور کو لٹایا جاتا ہے، تلہ الجبین لٹا دیا اور اس کے بعد حلق پر چھری چلا بھی دی. مگر چھری اللہ کے حکم کی پابند ہے، ابراہیم اللہ کے حکم کے پابند ہے، اسماعیل اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ابراہیم سے نے کیا خواب میں دیکھا تھا؟ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا میں نے ذبح کر ڈالا. اللہ کو ذبح کرانا بھی نہیں تھا، مگر اگر کہہ دیتا اللہ ذبح نہیں کرانا خالی چھری پھیرنا ہے تو پھر یہ امتحان نہ ہوتا. امتحان ہو رہا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں. ایسا حیرتناک منظر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہے. چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. ادھر سے اللہ کا حکم ہوا جبریل دمبا لے کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ. جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل ذبح ہو جائے. وہیں سے پکار کے کرا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جلدی سے قریب آئے اور اسماعیل کو ہٹایا اور دمبا لٹایا اور صاحب چھری چل گئی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب چھری پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ کی بڑی تعریف ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہی خواب میں دیکھا تھا اتنا تم نے کر دیا. یہ جو ہم نے بدلہ دیا ہے نیکی والوں کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں. اور کیا کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ایک عظیم الشان دمبا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. ان فی ھذا لبلاء عظیم، اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا. تو یہ کلمے جو 3 کلمے ہیں تکبیر تشریق کے، یہ جبریل کی زبان سے نکلے، ابراہیم کی زبان سے نکلے، اسماعیل کی زبان سے نکلے. اللہ کو بہت پسند آئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہر سال جب کبھی 9 ذی الحجہ آئے فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ تک ہر مسلمان پر تکبیر تشریق کہنا بولو واجب فرض ہے. فرض کا کرنا ضروری ہے تو چھوڑنا حرام ہوتا ہے، گناہ ہے. جو لوگ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے گناہ کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور ایک جماعت کا نماز چھوڑنے کا گناہ تھا، دوسرے تکبیر تشریق چھوڑنے کا گناہ. اس زمانے میں نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. اس لیے مسجد میں پڑھیں تکبیر، اور فرمایا بلند آواز سے پڑھیں. عورتیں آہستہ سے آواز پڑھیں. اللہ کہہ رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں. گنے ہوئے گنتی کے دن ہیں 9 10 11 12 13 کی عصر تک. انہی دنوں میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن تکبیر ذکر کرو، مگر یہ تکبیر ان دنوں میں یہی تکبیر کہو، اور یہ واجب اور لازم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. وہاں مکے والے بھی کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک عمل اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص کر دیا. حج اسی مہینے میں ہوگا انہی تاریخوں میں، اور قربانی کا عمل بھی انہی تاریخوں میں. اور قربانی کا عمل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہر عمل کا ثواب زیادہ ہے، مگر قربانی کا ثواب بالکل الگ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
فرماتی ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر من احراق الدم، کسی انسان نے، آدم کے بیٹے نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا قربانی کے دن جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، کہے تھے خون کے بہانے سے، کہے کہ یونیورسٹی بنانے سے نہیں، غریب لڑکیوں کی شادی کرانا نہیں، یہ سب عمل اچھے ہیں، مگر اس دن میں اللہ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ خون بہانا۔ جس کے اوپر لوگ کہتے ہیں اتنا خون نالی میں بہا دیا، وہ سمجھتے ہی نہیں قربانی ہے کیا۔ خون بہانے سے تو کوئی عمل پسند نہیں۔ اور کیا کہا؟ تیبو بیہا نفسا، قربانی کرو اور خوش دلی سے کرنا۔ 50 مرتبہ یہ لگا اب کی بہت مہنگا جانور ہے، اب کی بہت مہنگا جانور ہے، یہ خوش دلی ہے؟ خوش دلی سے وہاں بیٹا ذبح ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ عمل رکھا ہے، اور تمہیں اس میں بھی پریشانی ہو رہی ہے، تمہیں نہیں پتا اس کی تمہیں کتنی ضرورت ہے، یہ کیسا عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں کیا ملے گا قربانی کرنے والے کو؟ کیا ملے گا؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور بکرے کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 1000 ہوتے نا؟ ہنس رہے ہیں، ارے بے گنتی بے حساب ہوتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ہر نیکی کا حساب ہے، اتنا بدلہ اتنا بدلہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، جو نیکی کرے گا 10 گنا بدلہ، 700 گنا، 70 گنا۔ مگر قربانی کا عمل وہ ہے جس کے نتیجے میں بے گنتی بے حساب نیکیاں ملے گی۔ کتنی؟ بے گنتی بے حساب، کوئی تعداد نہیں ان کی۔ یہ بے گنتی بے حساب نیکیاں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی 1000 ہوں گے، کم سے کم 500 ہوں گے، 100 200 ہوں گے۔ ارے کتنے گناہ ہیں؟ ارے اب سوچ رہے ہیں کتنے ہیں؟ بے گنتی بے حساب ہیں۔ ان بے گنتی بے حساب گناہوں کو مٹانے کے لیے بے گنتی بے حساب نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہ کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں، اور بے گنتی بے حساب نیکیاں کاہے میں ہیں؟ ارے بولو، قربانی میں ہے۔ لہذا قربانی کا عمل، اگر قربانی واجب نہ ہو پھر بھی میاں گناہ تو معاف کروانا ہی ہے، نہیں کروانا، پھر کہاں موقع ملے گا؟ اس لیے آدمی کو قربانی کرنا چاہیے، وہ کیسے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہی نہیں، قربانی پہ جو اللہ نے ثواب رکھا، اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ عجیب عبادت ہے، مالی عبادت ہے، پیسے سے کی جاتی۔ کوئی بھی مالی عبادت ہو، وہ مال آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، وہ مال آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ ملے گا اگر آپ نے صدقہ کیا 50,000 روپے اور بعد میں اس آدمی سے 50,000 روپے واپس لے لیے تو یہ صدقہ ہوا؟ ارے وہ دیے تو دیے گئے۔ مالی عبادت میں صرف حج ہی ایک، قربانی ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ قربانی بھی ہو گئی آپ کی اور مال بھی آپ کے پاس واپس آ گیا، اس لیے کہ یہ گوشت کون کھائے گا؟ ارے یہ کتنے کا ہے؟ اتنے 1000 روپے کا بکرا خریدا تھا، یہ سارا گوشت کا آپ ہی استعمال کیجئے۔ کہا اچھا کب سے کب تک استعمال کریں؟ کہیں اس بقرعید سے لے کے اس بقرعید سے۔ کہا ہم نے تو سنا تھا 3 حصے کرنا چاہیے، ایک غریبوں کو اور ایک جو رشتہ داروں کو اور ایک خود۔ کہا یہ مستحب ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب چاہیے تو کر لو۔ اگر تم بالکل پورا کا پورا کھا جاؤ
پھر بھی قیامت کے دن تمہیں پکڑ نہیں ہوگی، حساب کتاب میں تم نے خوب اکیلے کیوں کھا لیا سب؟ تو دیا بھی اور پورا کا پورا آپ کو مل بھی گیا، اور کہا یہی نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ میدان محشر برپا ہوگا، میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، ہے نا؟ وہاں پر نام اعمال تولے جائیں گے۔ جنت میں بھی اگر جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ پل صراط سے بولو گزر کے جانا ہے، اور یہ معاملہ پل صراط سے جو گزرنا ہے وہ پل صراط کیسا ہے؟ جیسے گومتی کا پل کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور بڑا اور سخت اندھیرا بھی ہے۔ فرما کوئی تو ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکی، ابھی مشرق میں اور پھر مغرب میں، اور کوئی ایسے جیسے تیز ہوا آندھی، اور کوئی ایسے جیسے تیز رفتار گھوڑے پہ سوار، اور کوئی دوڑتے ہوئے اور کوئی گھسیٹتے ہوئے۔ اس پل صراط سے گزرنا ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ آپ مجھے یاد رکھیں گے۔ یہ ہیں کون؟ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چہیتی محبوب ترین بیوی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، آپ نے کس کا نام لیا؟ عائشہ۔ کہا اس کے بعد؟ کہا ابوہا، عائشہ کے باپ۔ عائشہ محبوب ہے اور عائشہ کے باپ محبوب ہے، پھر کسی کا نمبر ہے؟ اتنی محبوب ترین بیوی پوچھ رہی ہیں کیا پوچھ رہی ہیں؟ کیا پوچھا؟ قیامت کے دن حضور مجھے یاد رکھیں گے؟ آپ نے کیا کہا؟ اما فی صلاتی مواطن فلا یذکر احد احدا۔ عائشہ 3 مقامات ایسے آئیں گے میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 مقام، وہ 3 مقاموں میں سے ایک مقام کیا ہے؟ عند المیزان، جب نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ بڑا مسئلہ ہے، ایک نیکی کم ہے جہنم کا فیصلہ، ایک نیکی مل جائے تو جنت کا فیصلہ۔ ایسے موقع پر جس کا نام اعمال جھکے گا وہ کہاں جائے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلہ جھکے گا وہ جنت پہ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ یہ ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے پیغمبر پتہ ہے آپ کو ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ۔ تو یہ بتائیے کون کون چاہتا ہے کہ نیکیوں کا پلہ جھکے ہمارا؟ کون کون چاہتا ہے؟ ارے چاہتے ہیں نا، تو کیسے جھکے گا؟ عمل تو اتنے ہیں نہیں۔ فرمایا قربانی کرو۔ کیوں؟ ام المومنین فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے اون کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ۔ قربانی کا گوشت تو آپ نے کھا لیا ہے نا،
مگر یہ گوشت بھی آئے گا میدان محشر میں جو کھا لیا تھا۔ اور چلیے گوشت تو کھانے کی چیز ہے، مگر یہ کھر کون کھاتا ہے؟ کھر کھائے جاتے ہیں اور یہ تو پھینک دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بال یہ بھی کوئی نہیں کھاتا، یہ بھی پھینک دیے جاتے۔ اور اس کی ناخن کوئی کھاتا، ہڈیاں کوئی کھاتا ہے، یہ پھینک دیے جاتے۔ قیامت کے دن یہ سب آئے گا میدان محشر میں۔ کہاں پہ؟ جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہوں وہاں آئے گا۔ اور انسان کے، مسلمان کے، ایمان والے کی نیکیوں کے پلے میں 70 گنا بڑھا کر رکھ دیا جائے گا۔ کتنا؟ 70 گنا بڑھا کے رکھ دیا جائے گا۔ تو پلہ جھکے گا نہیں جھکے گا؟ یہ کسی عمل پہ نہیں ہے، کائے پہ ہے؟ صرف قربانی پہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اپنی زوج مطہرہ سے فرمایا، اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو، پہلا قطرہ جب اس کے خون کا گرے گا اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور فرمایا اس کا پیشاب، اس کا خون، اس کی لید یہ قیامت کے دن آئے گی اور نیکیاں بنا دی جائیں گی، اور نیکیاں بنا کر کے نام اعمال کے پلے میں، نیکیوں کے پلے میں رکھ دی جائے گی۔ فرما حسنات محضرات، یہ نیکیاں بنا کے حاضر کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! اتنا ثواب بیان کیا جا رہا ہے، کتنا ثواب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کائے کے لیے؟ تاکہ کوئی قربانی نہ کرے، ہے نا؟ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، دوسرا مرحلہ حضور نے کیا بتایا؟ جہاں عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا وہ کون سا موقع ہے؟ اندل صراط، پل صراط کے وقت۔ اب پل صراط سے گزرنا ہے۔ فرما سمنوا ضحایاکم ہی علی الصراط متاعکم، پل صراط سے گزرنا یہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور گزرے گا ہر آدمی، بچے گا کوئی نہیں۔ یعنی عالم، حافظ، قاری، بزرگ، صحابی، نبی، کوئی نہیں بچے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو بچ جائے، اللہ نے لازم کر لیا ہے ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اور سخت اندھیرا، کیسے گزریں گے ہم؟ کہا قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، بہت ہی دبلے پتلے مرے ہوئے سڑیل جانوروں کا انتخاب نہ کرو۔ یا علی الصراط متاعکم، یہ پل صراط کے اوپر تمہارے لیے سواری کا انتظام ہے، سواری پر بن جائیں گی، گزرنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو پل صراط سے گزرنا نہیں گزرنا بھائی، پھر سواری چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ لڑکتے پڑکتے جانا ہے۔ کیسے جاؤ گے؟ کیا ذریعہ ہے اس کا؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، وہ کون سی چیز ہے جو پل صراط سے گزرنا جس کی وجہ سے آسان ہو جائے گا؟ وہ کیا چیز ہے؟ بولو۔ وہ تو قربانی ہے۔ قربانی سے جو ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں، وہ قربانی اتنا اہم عمل ہے۔ تو اتنے دن سے قربانی کر رہے ہیں اور 50 جانور قربان کر چکے ہیں، تو پل صراط کے اوپر کون کون سی سواریوں، کون کون سے جانور پہ بیٹھیں گے؟ بھئی اتنی قربانی ہو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، کہ ان تمام قربانیوں سے ایک مضبوط قسم کی سواری بنا دی گئی، اس پہ بیٹھ کر کے فراٹے بھرتے ہوئے گزر جاؤ۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پل جو ہے، جو پل صراط پر ہے، وہ چھوٹا سا نہیں ہے، وہ پل بڑا لمبا ہے۔ سب سے لمبا پل کہاں کا ہے؟ ریان؟
ارے انڈیا میں سب سے لمبا پل کون سا ہے؟ ہاوڑا کا۔ یہ قیامت کے پل صراط جہنم کے اوپر بڑا لمبا ہے۔ جب لمبا پل ہو سواریاں تھک جائیں گی، ایک سواری کے بعد دوسری سواری کی ضرورت، دوسری کے بعد تیسری کی ضرورت، یہ تازہ دم سواریاں وہاں آپ کو ملیں گی، آسانی سے پار ہو جائیں گی۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی نہیں؟ اس کی برکت سے اللہ اس پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ اچھا، اس پل صراط سے مرد لوگ گزریں گے، عورتیں تو گزریں گی نہیں، ہے نا؟ عورتیں نہیں گزریں گی نا، سب گزریں گی۔ تو قربانی کون کر رہا ہے آج کل؟ کون کرتا ہے؟ کل میاں جانے، آپ نے قربانی کی، کل میاں جانے، زکوٰۃ دی، میاں جانے۔ قربانی مردوں سے زیادہ عورتوں پر واجب ہے۔ واجب کس پر ہے؟ 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آتی ہے، اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے، پیسہ نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، زیور موجود ہے، کہ یہ بھی سمجھیے سونا چاندی، یہ بھی تو پیسہ ہی سمجھیے اس کو، کہا یہ بھی نہیں ہے تو دوسروں کو دیا ہوا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں، اور قربانی کے دن آ گئے تو کیا کریں؟ قربانی کریں نہ کریں؟ کہا میاں واجب ہے آپ پہ قربانی، بعد میں ملے گا یہ پیسہ آپ کو، اس لیے قربانی انہی دنوں میں ہوگی۔ قرضہ لینا واجب ہے آپ پر، قرضہ لے کے کرو قربانی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ زکوٰۃ دینا ہے، پیسہ نہیں ہے، ملنے والا ہے، چلو اچھا شی رمضان میں شوال میں دے دینا، لیکن قربانی شوال میں کر لو گے تم، انہی 3 دنوں میں ہونا ہے، اور پیسہ ہے نہیں ہمارے پاس، ملے گا بعد میں، تو کیا کرو؟ کیا کرو گے؟ قرض لینا واجب ہے، قرض لے کے قربانی ادا کرو، پھر نہیں ادا ہوگی یہ۔ فرمایا سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں۔ سونا چاندی کس کے پاس ہوتا ہے؟ مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس؟ شوہر نے کہہ دیا ہم بیچیں گے نہیں، ہمارے پاس تو نہیں، تم جانو۔ تو بیوی کے ذمہ کیا لازم ہے؟ بیچے چاہے زیور، چاہے پورے سال جمع کرے، چاہے کسی سے قرض لے، مگر قربانی کرنا ہے۔ چولہا ایک ہے، 10 آدمیوں کی فیملی ہے، ہر آدمی کے پاس 45,000 روپے سے زیادہ کی ملکیت ہے، اور سب بالغ ہیں۔ ہر بہو پر، ہر بیٹے پر، ہر ماں پر، ہر باپ پر، جو جو مالک ہے ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ نہیں ہے، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کہا غیر ضروری سامان اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے وہ۔ غیر ضروری سامان کا مطلب پیتل و تانبے کے برتن، ڈنر سیٹ رکھے ہوئے بڑے پرانے ہیں، اور عورتوں کے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں جوڑے، یہ بہت سستے ہوتے ہیں نا، بہت کم قیمت کے عورتیں پہنتی ہیں نا کپڑے، ارے بولو نا، یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ 3 جوڑی کپڑوں کے بعد جتنے سیٹ رکھے ہوئے، جتنے جوڑے رکھے ہوئے قیمتی، ان سب کو جوڑ لیجئے، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئے تو قربانی واجب ہے۔ تو 10 سال سے ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، ہم نے 10 سال سے قربانی نہیں کی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر نہیں کی ہے تو قربانی کی قضا واجب ہے۔ نہیں مسئلہ معلوم تھا تو کیا یہ چل جائے گا؟ اللہ کے وہاں میں مسئلہ معلوم نہیں تھا، بولیے چلے گئے؟ معلوم کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ کوئی آدمی ٹرین پہ سوار ہو جائے، جنرل کلاس کا ٹکٹ لے لے اور فرسٹ کلاس میں بیٹھ جائے، اور جیسے چیک کرنے والا آیا
اس نے کہا ٹکٹ دکھا، اس نے کہا یہاں بیٹھے ہو تم، یہ منہ و مسور کی دال کس کلاس کا ہے یہ؟ صحابہ میں معلوم نہیں تھا۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں بیٹھے رہو یہیں، یہی کہے گا نا، کہے گا اتنا پیسہ دو جرمانے کا، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تمہیں ٹھوس دیں گے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم کیوں نہیں کیا؟ قانون اگر آپ نہیں جانتے ہو، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں سزا سے، اور اللہ کا قانون اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اللہ کے وہاں آپ بچ جائیں گے۔ اسی لیے تو کہلوایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض۔ سیکھا کیوں نہیں؟ تو غرضے کی قربانی کا عمل، اچھا کتنے کی ہوتی ہے یہ چاندی؟ 52.5 تولہ کتنے کی آج کل؟ 43,200 روپے، 45,000 مان لیجئے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اتنا پیسہ جس کے بعد بھی ہے اس پر الگ سے مستقل قربانی واجب ہے۔ کہا ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے، اچھا اگر جتنا آپ کا قرضہ ہے یہ سب اپنا مال آپ سے اس سے قرضہ ادا کریں تو آپ کے پاس کتنا کچھ بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اگر پھر بھی 45,000 کے برابر بچ جاتا ہے تو قربانی بولو واجب ہے۔ اور پوچھ رہے ہم نے سنا جس پہ قرضہ ہو اس پہ قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ نے کسی جاہل سے، اپنے جیسے آدمی سے۔ تو غرضے کی یہ ایسا مبارک عمل ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ قربانی اگر آدمی پر جب اتنی ضروری ہے، پرصراط پہ سواری کا کام، میدان محشر میں نیکیوں کے پلے کے جھکانے کا کام، تو یہ کام کس کو کرنا ہے؟ جس پہ واجب ہے اسی کو کرنا چاہیے۔ بولو اللہ توفیق دے، واجب نہیں پھر بھی کریں گے۔ اور صحابہ یہی کرتے رہے، ہے نا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ بیچاری بہت مالدار خاتون تھی نا، ارے بولو، نبی کی بیٹی ہیں اور غریب ہیں، ان کے گھر پہ فاقے ہوتے تھے فاطمہ زہرا، مگر یہ قربانی کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کہنے پہلا قطرہ گرے گا فاطمہ مغفرت ہو جائے گی۔ تو فاطمہ زہرا کو مغفرت کی زیادہ ضرورت تھی، مغفرت کرانے کی نا، بولو ہم لوگوں کو نہیں ضرورت ہے نا، وہ گنہگار تھی، ارے وہ گنہگار تھی، وہ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کا لخت جگر ہیں، وہ حسنین کی ماں ہیں، ولی مرتضیٰ کی بیوی ہیں، وہ خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پھر بھی فاطمہ فاقے ہو رہے قربانی نہ کرو، کیوں کر رہی ہیں قربانی؟ معلوم یہ ہوا اس کا تعلق وجوب سے نہیں ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے اور محبت سے ہے، آخرت کی کامیابی سے ہے، نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں نے بتایا تھا کیا کرتے تھے، تو ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، اور کہا میں بدلوں گا نہیں، اس کو مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ حضور چاہتے ہیں کہ قربانی کا ثواب ہی الگ ہے، یہ ثواب وفات کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے۔ واجب تو آپ پر ایک تھی، دوسری آپ کرتے تھے نفلی قربانی، اس میں آپ نے اپنے امت کو ثواب میں شریک کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں اللہ کے نبی تو قربانی کر چکے، ہم لوگوں کو ضرورت نہیں، ثواب میں شریک کیا۔ اور عید اور آپ نے حج کے موقع پر کئی قربانی واجب ہوتی ہیں، ایک آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، اور 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے۔ کیوں؟ قربانی کا ثواب بہت ہے، اتنا کسی عمل کا ثواب نہیں۔ قربانی کیا ہے نبی سے پوچھو، قربانی کیا ہے صحابہ سے پوچھو، قربانی کیا ہے اللہ والوں سے پوچھو، نئی حیثیت ہے قربانی ضرور کریں گے۔ اور دوسری بات، اتنی نیکیاں آپ کے پاس ہیں، اسی پہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔
لہذا جو آپ کے مرحومین ہیں، باپ جن کی دولت پہ آپ راج کر رہے ہیں، ان کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ نیکی اسی عمل میں ہے، بے گنتی بے حساب نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کو، مرحومین کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ جتنا ثواب اس میں اتنا کسی عمل میں نہیں ہے، ان سب کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے۔ لیکن پہلے اپنا واجب ادا کیجئے، پھر اللہ مزید توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ مزید توفیق دے ایک نفلی قربانی کر لیجئے، اور اس کے بعد وہ کیا کیجئے، اپنی واجب قربانی کے بعد ایک نفلی قربانی اور ہوگی، اس میں نیت کر لیجئے اس کا ثواب فلاں کو فلاں کو فلاں کو اور تمام مرحومین کو، اللہ سب کو پہنچا دے۔ مگر واجب قربانی ضروری یہ نہیں اس مرتبہ اپنی طرف سے، اور اگلے سال اپنے ابا کی طرف سے، اور تیسرے سال اپنی بیوی کی طرف سے، یہ سب نہیں ہے۔ قربانی اگر صاحب نصاب ہر آدمی پہ واجب، تو اس لیے اس عمل میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہا، 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اتنا پیسہ آ گیا تو پہلے سے نہیں تھا، اسی دن آ گیا تو کیا کریں گے؟ جب بھی واجب ہو جائے گی، اور واجب نہ ہو جب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ نماز کب ہے؟ عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد پھر قربانی۔ اور شہر میں ایک جگہ نماز ہو جائے پھر قربانی ہو سکتی ہے، کہیں نماز نہیں ہوئی قربانی اگر کر دی پھر سے قربانی کرنا پڑے گی۔ قربانی جب کی جائے تو ایک مسئلہ، قربانی کا جانور اس کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے۔ اگر قربانی کے جانور کے سامنے چھری آپ نے تیز کی ہے تو ایک گناہ ہے، جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ڈبل موت نہ دو اس کو، وہ بھی باشعور ہے، جانور سمجھتا ہے۔ ایک جانور ابھی ذبح کیا ہے اور اس کے سامنے دوسرا جانور بھی بولو ذبح نہ کیا جائے۔ یہاں کوئی احتیاطی نے 10 بکرے ہیں، ایک پڑا اسی کے سامنے خون پڑا ہوا، دوسرا بھی لیا ہے، اس کے اوپر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جیسے قربانی ہو جائے اس کے ہاتھ پیر کھول دو، وہ تڑپے گا تو تڑپنے دو۔ کیوں؟ تاکہ جو خون اس کے اندر بہنے والا بچا ہوا ہے یہ خون قاعدے سے نکل جائے، یہی مقصد قربانی کا۔ ورنہ گوشت میں جذب ہو جائے گا اور گوشت زہریلا ہو جائے گا، بیماریاں پیدا ہوں گی اس سے۔ اس لیے ذبح کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو خون ہے قربانی کا جانور کا جو بہہ رہا ہے یہی ناپاک ہے، یہی حرام ہے۔ یہ اگر کپڑے پہ لگ جائے گا آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ قربانی ہو گئی، اب بوٹیاں جو بن رہی ہیں ان بوٹیوں پہ جو خون لگا ہوا ہے یہ خون پاک ہے، یہ خون ناپاک نہیں ہے، بہنے والا خون ناپاک ہے۔ یہ اگر آپ کے کپڑے پہ لگ گیا تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، مگر طبیعت کا تقاضا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے تو دھو لیجئے، لیکن اس سے نماز ہو جائے گی۔ پھر ابھی جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ صاحب اس کے پیچھے پڑ گئے، کھال اتارنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ منع کیجئے، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہو تو آپ جائیے کسی اور سے ذبح کروائیں گے۔ اس لیے سب آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ پسندیدہ محبوب عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو ان مقررہ چند گنتی کے دنوں میں، تکبیر تشریق پڑھو، قربانی کا جانور جب ذبح ہو اس پر بھی کیا پڑھو؟ بسم اللہ اللہ اکبر،
فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، قربانی ہو گئی، مینا میں ٹھہرے رہو، ابھی طواف زیارت بھی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی، 11 اور 12 2 دن اور یہاں رکو ابھی، پھر 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر تمہارا جانے کا جی چاہے تو تم جا سکتے ہو، اگر سورج ڈوب گیا تو 13 کو بھی رکو اور رمی کر کے پھر جاؤ۔ جو 12 کو چلا گیا سورج غروب ہونے سے پہلے اس پر بھی گناہ نہیں، جو 13 کو گیا اس پر گناہ نہیں، یہ افضل ہے اور جائز وہ بھی ہے، اس پر بھی اعتراض نہ کرو، اس پر بھی اعتراض کرو، اسی مسئلے کا ذکر ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو آدمی جلدی چلا جائے 2 دنوں میں، 2 دنوں کا مطلب 11 اور 12 سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ارے کہاں جائے گا؟ گھر میں، مکے چلا گیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے تاخیر کر دی یعنی 13 کو بھی رک گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ والا لِمَنِ اتَّقَى، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، یہ گناہ کا کام ہی نہیں، گناہ سے جو آدمی بچے۔ حج کی روح کیا ہے؟ گناہ سے جو چیزیں شریعت نے منع کی ان سے رکنا، اور شریعت نے یہ منع نہیں کیا ہے۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کرتا ہے کس کی طرف سے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ قربانی کے درمیان بھی گناہ ہوتے ہیں اور قربانی کے بعد بھی گناہ ہوتے ہیں، حج کے دوران بھی گناہ سے بچو اور حج کے بعد بھی گناہ سے بچو۔ حج کے بعد گناہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اب ہم ایک ڈگری ہماری اور بڑھ گئے، ہم حاجی ہو گئے۔ آتا ہے روایت میں، ایک بزرگ کا قصہ لکھا، حج مقبول تھا ان کا، کہا جب ارادہ گناہ کا کیا تو فوراً غیب سے آواز آئی کیا تو نے حج نہیں کیا؟ ایک ترک کے بزرگ تھے، وہ فرماتے حج کرنے سے پہلے سر کے اوپر جو ہے ایک نور سا نظر آتا تھا، جب حج کر کے واپس آئے تو بجائے اس نور میں اضافے کے وہ نور غائب ہو گیا۔ جب غائب ہو گیا تو جن بزرگ سے بیعت تھے ان سے کہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اصل میں حج کرنے سے پہلے آپ میں تواضع تھی اور عاجزی انکساری تھی، حج کرنے کے بعد آپ میں غرور پیدا ہو گیا، اب ہم حاجی ہو گئے، اس کی وجہ سے اللہ نے وہ نور چھین لیا۔ قربانی کے زمانے میں بھی اللہ سے بچو، نام و نمود نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ 10 لاکھ کا جانور کر رہے ہیں آپ، کاہے کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ 10 لاکھ میں کتنے جانور ذبح کر سکتے تھے آپ، اور کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے تھے آپ، مگر اب آپ نے صرف ایک جانور کیا 10 لاکھ کا، کاہے کے لیے؟ میڈیا میں آئے اور لوگوں کی زبان پہ آئے فلاں نے تو اتنا بڑا جانور قربان کیا۔ بچو اللہ تعالیٰ سے، ریاکاری مت کرو، دکھاوا نہ کرو۔ فرمایا فمن تعجل لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو حج کرنے کے بعد بھی اور قربانی کرنے کے بعد بھی، پوری زندگی۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب کو ایک دن اکٹھا کیا جائے گا، اور وہاں پتہ چلے گا حاجی کون تھا اور نمازی کون تھا، کس کی قربانی قبول ہوئی اور کوئی خالی ناز ہی کرتا رہ گیا، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں نام اعمال کی تول ہوگی، اتنے بکرے کیے یہ گنے نہیں جائیں گے، کیسے کیے، کس دل سے کیے،
اسی لیے فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. آپ ادھر کنارے سے بھی آ سکتے ہیں. ہاں ادھر سے یہی ارے ٹھیک ہے مگر یہی کیا کرو سامنے کے بجائے. ادب کا تقاضا یہی ہے. تو کیا فرمایا؟ نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی. اللہ کو اس کا تقویٰ پہنچتا ہے کس دل سے تم نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو. ابراہیم علیہ السلام ڈرتے بھی تھے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے. قربانی کی کرنے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ قربانی سب لوگ کریں گے. قربانی کی دعا یاد ہے؟ ارے سب کو یاد ہے؟ حاجی معین صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں سب کی طرف سے یاد ہے. سب کو یاد ہے بھائی؟ سب لوگ کریں گے نا تو یاد ہونا چاہیے نا یہ قربانی کی دعا. اچھا اگر کسی کو نہیں یاد ہے، کسی کو نہیں یاد ہے، قربانی نہیں ہوگی کہ ہو جائے گی. بسم اللہ اللہ اکبر ہو گئی. دین میں سختی و پابندی نہیں ہے. بہتر ہے، افضل ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں آپ. بعد میں کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم تقبلہ منی. سب سے پہلے یہی کی تو ہے اللہ قربانی مگر آپ بے نیاز ہیں، آپ کو ضرورت ہے نہیں. اس کو قبول بھی فرما. قبولیت کی دعا بھی کرو، ناز نہ کرو، اتراؤ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اس سے پہلے ذکر کیا تھا حج کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں اور حج میں دعا بھی کرنا چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے. کافر بھی حج کرتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے، مومن بھی حج کرتے تھے دعا کرتے تھے. مگر کافر اور مومن میں فرق کیا بتایا گیا؟ کافر چونکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اس لیے وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. صرف دنیا مانگتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. آخرت پہ یقین ہی نہیں. اور جو مومن ہے وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے دیجئے، بھلائی دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لیے. یہ دو قسمیں تھیں. ایک تیسری قسم اور ہے، ایک کافر ایک مومن. تیسری قسم زبان سے مومن دل سے کافر. زبان سے مومن دل سے کافر. یہ کون لوگ ہیں؟ منافق. کون ہیں؟ کل بھی تھے اور آج بھی ہے. منافقوں کی علامت کیا؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں مسلمانوں جیسے. وہ کرتے ہی اس لیے ہمیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے، سمجھا جائے، مگر دل میں ان کے کفر بھرا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں ان کی علامتیں اتنی بیان کر دی تاکہ کوئی مسلمان دھوکہ نہ کرے. ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ سنیے. ایسا آدمی خوشامدی ہوتا ہے اور بڑی میٹھی گفتگو کرتا ہے، اتنی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ آدمی اس کی میٹھی گفتگو سے گھائل ہو جاتا ہے. ایک قوم ایسی ہے جس کے بارے میں ہر آدمی یہی کہتا ہے میاں اخلاق بڑے اچھے ہیں ان کے. بھائی کیا باتیں ہوتی، کیا تہذیب ہے صاحب، کتنے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے. ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ مگر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اخلاق جانتے نہیں. اخلاق مطلب کیا ہے؟ خالی مسکرا کے مل لینا، حضرت تشریف رکھیے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو، اور بتائیے ہم تو ان کو بھی برا کہتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ سب خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ سے. یہ بظاہر ہے اس کا، اندر خانہ کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور، باطن. اس کو اخلاق نہیں کہتے.
اخلاق اسے کہتے ہیں جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے منافق تھا، وہ آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، اللہ کے نبی کو اس کی باتیں اچھی لگتی، وہ کہتا حضور ہمیں آپ سے بہت محبت، اللہ جانتا کتنی محبت آپ سے، اور اسلام سے بھی بڑی محبت ہے، مسلمانوں کو ذرا نقصان پہنچتا ہے دل کٹ کے رہ جاتا ہے، اور واللہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے نبی اس کی باتیں سن کر کے متاثر ہوتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو آگاہ کیا اور کیا کہا، یہ جیسا زبان سے کہہ رہا ہے اس کے دل میں یہ باتیں نہیں ہیں، اس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کیا ہے، سنیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض ایسا بھی ہے جس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے متعلق، وہ دنیا کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وَيُرْشِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر۔ اللہ کو کیسے گواہ بناتا ہے؟ قسمیں کھاتا، اللہ کی قسم، واللہ باللہ، خوب قسمیں کھاتا ہے۔ وَيُرْشِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اے پیغمبر وہ بہت شدید جھگڑالو ہے، بڑا سخت مخالف ہے آپ کا، اس کی ظاہری باتیں، چکنی چپڑی باتوں کو سن کر کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اللہ اپنے نبی سے، اور نبی سے زیادہ ذہین اور ذکی اور فرزانہ اور دانشور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی اشارے سے آدمی کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نبی کو مخاطب کر کے نبی کی امت کو آگاہ کر رہا ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ موقع کی تلاش میں ہیں، ان کا زہر بڑا خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ شدید مخالف ہے آپ کا، اور دلیل کیا ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے اتحاد کی باتیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا، اس کا عمل اس کے خلاف۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ آپ کی مجلس سے جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کوشش کرتا ہے، کاہے کی؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد برپا کر دے، فساد برپا کر دے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ نسل کو برباد کر دے، کھیتیوں میں آگ لگا دے، مسلمانوں کی مملکت کو برباد کر دے پیچھے سے، اور بظاہر آ کر ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں اتحاد رہے۔ خالی زبانی کوئی آدمی کہے لڈو 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 تو میٹھا ہو جائے گا اس کا منہ، نہ ہو جائے گا، یہ تو زبانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، اور اللہ فسادیوں سے، فساد سے محبت نہیں کرتا ہو کوئی بھی۔ اور فرمایا اس کے ساتھ نبی کا مخالف ہے، جب وہ نبی کا مخالف ہے تو ظاہر بات ہے امت کا بھی مخالف ہے، اور جب وہ مخالف ہے کا مخالف ہونے کے ساتھ مغرور بھی بہت بڑا ہے۔ کیسا مغرور؟ جب اس سے کہتا اللہ سے ڈرو، یہ حرکتیں نہ کرو، تو اور زیادہ وہ ضد میں اور نقصان پہنچاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اس کو گناہ پر اور آمادہ کرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک تو منافق ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا چولا پہن لیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، نماز روزہ سب کاہے کے لیے کر؟ اللہ کے لیے نہیں، صرف دنیا کے لیے۔ ایک مخلص مسلمان ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جان مال عزت آبرو سب قربان کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی ہیں، قربانی واجب نہیں ہے، مگر اللہ راضی ہوتا، اچھا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، نبی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال نامہ اعمال جھک جائے گا، پل صراط پر آسانی سے گزرنا نصیب ہو جائے گا، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں،
اپنے آپ کو بیچ دینے کا مطلب اپنی جان خرچ کر دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، کاہے کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ راضی ہو جائے، یہ حوصلہ ہے ان کا، یہ نیت ہے ان کی۔ واجب نہیں ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا کیوں کر رہی تھی قربانی؟ واجب تھی، بولو، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت علی ڈبل کیوں کر رہے تھے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری پہ قربانی واجب نہیں تھی، کیوں کر رہے تھے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سارے صحابہ کا یہی حال ہے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان۔ کیسے؟ یہ جو مال دیا ہے جس سے آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ آپ جب پیدا ہوئے تو ساتھ میں لے کے آئے تھے نا ماں کے پیٹ سے؟ ارے تمہاری جان، تمہارا مال، جو کچھ تمہارے پاس ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ پھر خرید رہا ہے تم سے، ہے اللہ کا، اور اللہ خرید رہا ہے تم سے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ مال تم خرچ کر دو تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ مال بھی اس کا، جان بھی اس کی، سب کچھ اسی کا، اور پھر بھی کہنا میرے ہاتھ بیچ لو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو پھر بولو اور کیا ہے؟ اسی لیے کہا جان دی کی دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ عظیم المرتبہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو یہ مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے۔ مکے کے دہشت گردوں کو پتہ چل گئے اچھا ہجرت کر رہے ہیں، انہوں نے روک لیا۔ جب ان کو روکا تو انہوں نے کیا کہا؟ سارے تیر نکالے اپنے ترکش سے، اور کہا تمہیں پتہ ہے میں بڑا ماہر تیر انداز ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، جب تک ایک تیر بھی میرے پاس رہے گا تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ سمجھ لو، بعد میں تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ اس سے بہتر ایک ترکیب تمہیں بتاتے ہیں، میرا راستہ چھوڑ دو اور مکے میں فلاں جگہ میرا مال رکھا ہوا ہے، وہ تم سب لے لو۔ وہ سب کے سب مال ہی کے تو طالب تھے، چلے گئے واپس۔ اب یہ جب آئے مدینے ہجرت کر کے، ان کو کچھ پتہ نہیں، یہ مدینے آئے تو حضرت فاروق اعظم بہت سے صحابہ کے ساتھ مقام حرہ پہ پہنچے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ کس کا؟ حضرت صہیب رومی کا۔ اور جب پہنچے تو ان کا استقبال کیا اور کہا مبارک ہو آپ کو، کیا آپ نے کاروبار کیا، کیا آپ نے سودا کیا ہے، واقعی اللہ کی قسم بڑا مبارک سودا آپ نے کیا ہے، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ اتنے صحابہ کا استقبال بھی کر رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ معلوم ہے جب کسی کو نعمت حاصل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مبارکباد دینا چاہیے، صحابہ کا طریقہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بھی تجارت کو قبول فرمائے، آخر ایسی کیا بات ہے جو تم ہمیں مبارکباد دینے آئے ہو؟ کہلے تمہیں نہیں پتا، تم نے جو کل جو سودا کیا ہے وہ اتنا پسند آیا اللہ کو، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی۔ جب یہ پہنچے مدینہ طیبہ، نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آپ نے فرمایا ربیحہ ابا یحییٰ، ربیحہ ابا یحییٰ، ابو یحییٰ نے بڑا عمدہ سودا کیا، بڑی اعلیٰ درجے کی تجارت کی، مال قربان کر دیا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ اس سے بڑھیا اور کیا چیز ہے؟ جب اللہ ہمارے پاس ہے تو پھر بولو، اللہ اگر راضی ہے تو پوری دنیا ناراض ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ساری دنیا کو راضی کرو، اللہ خفا ہے تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اور ایک کو راضی کرنا آسان ہے اور سب کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ ترازو کے پلے میں اگر زندہ جو مینڈک ہوتے ہیں ان کو تولا جائے تو یہ آسان ہے؟ بتائیے، سب اچھل کے بھاگ جائیں گے۔ سب کو راضی کرو گے، ایک کو راضی کا دوسرا خفا، دوسرے کو راضی کا تیسرا خفا، تیسرے کو راضی کا چوتھا خفا۔ اللہ کو راضی کر لو، یہ سب ناک رگڑتے ہوئے راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب خدمت میں پہنچے تو آپ نے قرآن کی یہ آیت ان کو سنائی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو، اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ والدہ نفیس جہاں، بلقیس جہاں، سمینہ جہاں، شمس الدین، اختر بھائی، یہ سب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ نکاحت حادثے کا شکار ہو گئیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طاہرہ خاتون، محمد عارف کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ انیس کی والدہ، انس، تبسم، فاطمہ ٹراما میں ایڈمٹ ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اتنا لمبا چوڑا پرچہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا حال و کھرا جو کچھ پرچے میں لکھا ہوا ہے اللہ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرما، جو مراد لکھی ہے اللہ جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ منا پان والے کی کیا لکھا ہے؟ بہت سیریس حالت ہے ان کی بیوی کی، منا پان والے کی لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب